جاگن والیاں رچ کے لٹے سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں، لالی اکھیں دی بے دستی ہے، روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب میرا لیڈر تو اس جیل میں تھا، حراست میں تھا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں۔ میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ آپ ہی کی طرح ماجی آپ ہی کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے، کرونا میں ہیرو ہے اس قوم کی۔ یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ ایک سینئر پولیٹیشن، پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا، ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا۔ میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آج اس سوال میں کہنا چاہتا ہوں، میں سائفر کیس کے ایک دن رہا، میں عدالت جاتا رہا، عمران خان بری ہوا ہے، میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے، اس پہ بھی کمیشن بنائیں۔ میرا سوال یہ ہے کب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو۔ کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی؟ 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر اس ایوان کے سامنے مقدمہ کیوں نہ رکھوں؟ کیا آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند، آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے؟ اس پہ لائف اٹیک، ایک دو منٹ جی، اس پہ آخری اٹیک ہوا، لائف اٹیک ہوا، باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے؟ لیکن مقدمہ جمہوریت میں پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات عیسائی نے پاکستان کی، اور وہ یہ ہے، بڑی بات ہوتی ہے کون سٹیٹ ہے، کون وارث ہے؟ The sovereignty of the state belongs to Almighty Allah. اور اس کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ 25 کروڑ نے استعمال کرنا ہے، اور the state will exercise its powers through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not to some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. بہت ضروری ہے، جس طرح ہاتھوں کے بغیر آپ اپاہج ہیں، اپنی آرم فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بٹ who will decide the policies؟ میرے آنریبل لا منسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی مخاطب ہوں، سب سے مخاطب ہوں۔ قائد نے کیا کہا؟ 16 جون 1948 قائد نے سٹاف کالج کے سپیچ کرتے ہوئے کہا، مفہوم یہ ہے، الفاظ ادھر ادھر تھوڑے سے ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں this is the legal position۔ قائد کہتے ہیں this is the legal position۔ The armed forces are the servants of the people of Pakistan۔ You do not make national policies. It is we the civilians who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you۔ قائد اعظم محمد علی جناح، speech to Staff College of Pakistan، کوٹا۔ تو میرے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں مقدمہ جمہوریت کے آخر کی طرف آتے ہوئے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عوام تو چن لیتی ہے، اس عوام نے تو چنا، لیاقت علی خان کو بھی چنا۔ آج اگر میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے ہم یہ ملک تا قیامت رہے گا، لیکن اس سے سیکھیں، اس کو پھانسی چڑھا دیا دوسرے کو، بھٹو کو۔ آج میں یہاں بطور سیاسی کارکن ڈیمانڈ کرتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستانیوں کو بتایا جائے ایک ایسی خاتون جو کھڑی ہو گئی، اس کو لیاقت باغ میں جب شہید کیا گیا، قوم کو بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا اصل چہرہ دکھایا جائے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، میرا لیڈر تو اس وقت جیل میں تھا، حراست میں تھا، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، لیکن جس نے کیا اس کو سزا دیں۔ میری بوڑھی ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیا قصور ہے؟ آپ ہی کی طرح ماجی آپ ہی کی طرح کی وہ سینئر سٹیزن ہے، کرونا میں ہیرو ہے اس قوم کی۔ یاسمین راشد کے ساتھ ساتھ ہماری عالیہ حمزہ کا کیا قصور ہے؟ شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟
ایک سینئر پولیٹیشن پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والا ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ استعفیٰ دینے والا میرے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب میں آج اس سوال میں کہنا چاہتا ہوں میں سائفر کیس کے ایک ایک دن رہا میں عدالت جاتا رہا عمران خان بری ہوا ہے میں کہتا ہوں سائفر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو بات محترم نواز شریف صاحب کے پرسنل ان کے ترجمان مسٹر محمد زبیر صاحب نے کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف نے انہی کے ایک شخصیت لیڈر میاں صاحب کے الزام ہے اس پہ بھی کمیشن بنائیں میرا سوال یہ ہے کب ایسا کیوں ہوتا ہے ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے 88 میں جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی اور اگر نواز شریف آ گئے 90 میں تو 93 میں جتنا بھی کوئی قصور تھا آرمی چیف کو برطرف کرنے کا اختیار قانون نے دیا تھا نواز شریف کو کیوں اس کی حکومت ختم کی گئی 99 میں کیوں نواز شریف کو ہتھکڑیاں ڈال کے بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا تو جب میں نواز شریف کی اس کے خلاف اگر اینٹی جمہوریت کوئی کام ہوا ہے تو میں پھر ایوان کے سامنے یہ مقدمہ کیوں نہ رکھوں کیا آپ کے سابق وزیر اعظم آپ کو نہیں پسند آپ اس سے نہیں ایگری کرتے سیاست سے اس پہ لائف اٹیک 1-2 منٹ جی اس پہ آخری اٹیک ہوا لائف اٹیک ہوا باڈی میں 4 گولیاں کھا کے 350 دنوں سے جیل میں ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہ بنے کتنی بے نظیر کتنے لیاقت علی خان کتنے بھٹو قربان کرو گے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا مقدمہ جمہوریت یہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے دوستوں do not fight for power don't go into power politics do not fight for power fight for the people of Pakistan شکریہ آپ شکریہ مائک کھولیں تو صاحب کی جماعت میں ہیں آپ کھڑے رہیں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ جیل بھی نہیں توڑ سکی لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں میں یہ کہتا ہوں جب بات پاکستان کی ہو جب بات اسلام کی ہو جب قائد کی ہو پھر اپنے لیڈر کی بات چھوڑ کے اس لیڈر کی بات اپنا لو پھر اللہ رسول کی بات پکڑ لو آپ میں سے ہر ایک لیڈر ہے میں نے پچھلی سپیچ میں بھی یہ بات کی ہم اپنا سٹیچر بڑھائیں اپنے لیڈر کی غلط بات کو غلط کہیں پاکستان زندہ باد کے لیے کہیں اور اس شعر کے ساتھ سپیکر صاحب آپ کو شعروں کا بڑا شوق ہے صاحب ذوق ہیں یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے یہ شعر اس مقدمہ جمہوریت کا درد ہے یہ عمران خان کا بھی درد ہے یہ نواز شریف کا بھی درد ہے یہ شہید بھٹو کا بھی درد ہے یہ قائد اعظم کا بھی درد ہے جاگن والیاں رچ کے لٹے سوئے تسی بھی ہو تو سوئے اسی بھی ہیں لالی اکھیں دی بے دستی ہے روئے تسی بھی ہو تو روئے اسی بھی ہیں پاکستان زندہ باد جمہوریت زندہ باد عمران خان پائدہ باد شکریہ طارق حسین شاہ صاحب